ایک بیٹی جسے دیکھ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایک عورت جسے جنت کے عورتوں کی سردار کہا گیا۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا، جسے جنت کے عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ مکہ کی گرم ریت، رات کا سناٹا اور ایک چھوٹا سا گھر جہاں دنیا کے سب سے خوبصورت اور مہان انسان جسے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رہا کرتے تھے، اور اسی گھر میں ایک نور نے جنم لیا جسے فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیاری بیٹی تھی۔ ان کا بچپن عام بچوں جیسے نہیں تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے تھے تب فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کو تکلیف میں دیکھتی تھی۔ اسلام کے شروعاتی دن بہت مشکل تھے۔ قریش نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ستاتے، ان کا مذاق اڑاتے اور ان پہ پتھر مارتے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی بچی جو اپنے والد کا آنسو پوچھتی تھی۔ ایک دن نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ دشمنوں نے ان کے اوپر اونٹ کی گندگی ڈال دی، لوگ ہنس رہے تھے۔ تبھی ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اپنے چھوٹے سے ہاتھوں سے گندگی ہٹانے لگی، اور وہ لڑکی فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور ان کی آنکھوں میں محبت بھر گئی۔ فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا صرف بیٹی ہی نہیں تھی، بلکہ وہ اپنے والد کی ہمت تھی۔ جب بھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر سے لوٹتے تھے، سب سے پہلے اپنے بیٹی فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر جاتے، اور جب فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا آتی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کا ہاتھ پکڑتے تھے اور اپنی جگہ پر بیٹھا دیتے تھے۔ سوچئے، دنیا کے سب سے بڑے نبی جسے اللہ کا محبوب مانا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹی کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ پوری دنیا کے لیے ایک بڑا پیغام تھا۔ حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت حیا والی تھی اور ان کی زندگی سادگی سے بھری ہوئی تھی۔ نہ انہیں محل چاہیے تھا، نہ انہیں سونا چاندی چاہیے تھا۔ ان کا شادی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی تو گھر میں سامان بھی نہیں تھے، ایک چٹائی، ایک تکیہ اور کچھ برتن، بس اتنا ہی۔ لیکن اس گھر میں سکون تھا، ایمان تھا اور محبت تھی۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن غریبی بہت تھی۔ کبھی کبھی کئی دنوں تک چولہا بھی نہیں جلتا تھا۔ بھوک تو لگتی تھی لیکن شکایت نہیں ہوتی تھی۔ ایک دن فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا چکی پیستے پیستے تھک گئی، ان کے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے۔ لوگوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نوکر مانگ لو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی، لیکن حیا کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پائی۔ بعد میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر گئے اور کہے، فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا چپ رہی۔ ابھی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا چیز بتاؤں جو نوکر سے بہتر ہے۔ پھر انہوں نے کہا، سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور آج اسے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کی دولت نہیں دی، لیکن ایک ایسی دولت دے دی جو قیامت تک لوگوں کے دلوں میں روشن کرتی رہے گی۔ فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے والد سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ایک بار نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف دی سمجھ لو مجھے تکلیف دے دی۔ یہ مقام ہر کسی کو نہیں ملتا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا زندگی عبادت سے بھری ہوئی تھی۔ رات کو اٹھتی تھی، نماز پڑھتی تھی، دعا کرتی تھی، اور سب سے پہلے اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے دعا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتی ہیں؟ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ پہلے پڑوسی لوگ، پھر میں۔ کیا خوبصورت سوچ تھی ان کی۔ لیکن فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسروں کو درد کو اپنا درد سمجھتی تھی۔ ایک بار گھر میں صرف ایک روٹی تھی، اور تبھی ایک غریب نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تبھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ روٹی بھی غریب کو دے دی اور خود بھوکی سو گئی۔ یہی اصلی ایمان ہوتا ہے۔